بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بین الاقوامی پروازوں کے مفت ریٹرن ٹکٹس، ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، صدر الہام۔ کمپیوٹر سسٹم میں اینٹی وائرس ایجاد کرنے والا جان میکافی گرفتار۔ عبداللہ بھارتی وزیر اعظم سے اجازت لینے آئے ہیں، بھارتی میڈیا۔ لڑکا بن کر شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھیننے والی گرفتار۔ شہباز شریف کے تحائف ہی تحائف۔ چائنا نے 5 لاکھ سے زیادہ 5G نیٹ ورک اسٹیشن بنا لیے۔ امریکہ، فرانس اور روس کی غیر مشروط لڑائی بندی کی درخواست۔ نواز شریف کے اثاثے ضبط کیے جائیں، عدالت۔ پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں سائنسدانوں کا عجیب انکشاف۔ آپریشن کے بعد طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے لیکن مرض سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ چھوٹا سا دل اللہ نہ کرے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ٹیچرز کے عالمی دن کے موقع پر قطر ایئر ویز نے اساتذہ کو اعزازی ٹکٹیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے 21,000 پروفیشنل ٹیچرز کو بین الاقوامی پروازوں کی ریٹرن ٹکٹیں دی جائیں گی، جس کے ذریعے وہ بیرون ملک جا کر سیر و تفریح کر سکیں گے۔ فری ٹکٹس کے ذریعے ٹیچرز دنیا کے 75 سے زائد ممالک میں کسی بھی ملک میں جا سکیں گے۔ ایئر ویز نے ٹکٹوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے، جس کی مدت 5 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک ہے۔ اس دوران جو ٹیچر پہلے آئے گا اس کی رجسٹریشن پہلے ہوگی، اور 21,000 ٹکٹیں مکمل ہونے پر یہ سہولت بند کر دی جائے گی۔ قطر ایئر ویز نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اساتذہ کو ایک واچر بھی دیا جائے گا، جس کے تحت مستقبل میں بین الاقوامی پروازوں کے لیے ریٹرن ٹکٹ خریدنے پر 50% رعایت دی جائے گی، جس کی میعاد اگلے سال 30 ستمبر تک ہوگی۔ اس کے ذریعے 50% رعایت پر ٹکٹ کسی دوست، خاندان کے فرد یا استاد خود بھی سفر کے لیے خرید سکتا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام کا کہنا ہے کہ ترکی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ملکی آرمی نے ترکی کے اعلیٰ پائے کے ڈرون استعمال کیے، جس سے ہمیں فائدہ پہنچا اور دشمن کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آذربائیجان نے کئی ایریا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اگر آرمینیا مقبوضہ علاقے واپس ہمیں دے دے تو علاقے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑائی بندی کے لیے انہیں بین الاقوامی گارنٹی کی ضرورت ہے اور آرمینیا کو ان علاقوں سے دستبردار ہونے کی تاریخ واضح کرنی ہوگی۔ آذربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ آرمینیا نے 30 سالوں سے کیے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قاراباخ اور دیگر علاقے ہمارے ہیں۔ آذربائیجان اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ اس تنازع کے دوران ترکی کی حمایت اور تعاون پر مشکور ہیں۔ ترکی، جسے عالمی برادری میں مضبوط پوزیشن حاصل ہے، مسئلہ قاراباخ کے حل پر اسے بھی شامل ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر سسٹم میں اینٹی وائرس ایجاد کرنے والے جان میکافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا تھا کہ جان میکافی کو امریکہ میں ٹیکس چوری کے الزام میں اسپین سے گرفتار کیا گیا ہے۔ جان میکافی پر 2014 سے 2018 تک ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کرانے کا الزام ہے، جبکہ ان پر اثاثے چھپانے کا الزام بھی ہے۔ محکمہ انصاف کا کہنا تھا کہ جان میکافی نے اپنی آمدنی دوسروں کے نام پر اکاؤنٹس میں جمع کی ہے۔ محکمہ انصاف کے مطابق جان میکافی کی اسپین سے امریکہ منتقلی ابھی باقی ہے، جبکہ الزام ثابت ہونے پر انہیں 30 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ قطر میں افغان حکومت اور طالبان ایک امن معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا ابھی تک خوابوں کی کسی دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ افغان حکومت کے مصالحت کار عبداللہ کے انڈیا آنے کو ایک نیا رنگ دیتے ہوئے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت سے قطر میں ہونے والے مذاکرات کے لیے اجازت طلب کرنے آ رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز نے اس خبر کو بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ عبداللہ نے دورہ پاکستان کے دوران یہ مطالبہ کیا کہ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں تشدد کو کم کرنے اور نرمی کو فروغ دینے کا پیغام دیا جائے، جبکہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے ہوئے بھارتی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عبداللہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کو فائنل کرنے سے پہلے بھارتی حکام سے
اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو، عبداللہ بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملنے اور بھارتی مرکزی رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے 5 روزہ دورے پر انڈیا پہنچے ہیں۔ عبداللہ کی ملاقات بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کے گھر پر جمعرات کو ہوگی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے قبل عبداللہ گزشتہ ہفتے پاکستان کا ایک 3 روزہ دورہ کر چکے ہیں، جس دوران انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی تھی۔ کراچی پولیس نے ایک 18 سالہ لڑکی بینش عرف کٹو کو حراست میں لیا ہے، جو کہ مردوں کے کپڑے پہن کر شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتوں میں مطلوب تھی۔ گرفتاری کے بعد لڑکی نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، جس کے بعد پولیس کی طرف سے اس کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ اپنے بیان میں مردانہ کپڑوں میں وارداتوں کے بارے میں لڑکی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کپڑے پہننے کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی بھی اس کو لڑکی دیکھ کر کمزور نہ سمجھے، جبکہ اس کے ساتھ ان وارداتوں میں اس کے 2 بھائی بھی شریک ہوتے تھے۔ شہباز شریف نے اپنے اہل خانہ کو کتنے کروڑ کے تحائف دیے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ شہباز شریف نے اہلیہ اور اپنے بچوں کو 24 کروڑ 22 لاکھ 77,400 روپے تحائف کی مد میں دیے، جبکہ شہباز شریف نے بیٹوں سے 4 کروڑ 26 لاکھ 80,678 روپے تحفے کی مد میں وصول کیے۔ بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی اہلیہ نصرت شہباز کو مختلف موقع پر 749 کنال اراضی تحفے میں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو 870 کنال 18 مرلے اراضی ان کی والدہ کی طرف سے تحفے میں ملی۔ مزید یہ کہ شہباز شریف کو 748 کنال 19 مرلے اراضی اپنے والد سے بھی تحفے میں ملی۔ نیب دستاویزات کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بیٹے سلمان شہباز کو 17 کروڑ 12 لاکھ 38,200 روپے تحفے کی مد میں دیے، جبکہ حمزہ شہباز کو سابق وزیر اعلیٰ نے سال 2013 میں 1 کروڑ 7 لاکھ روپے تحفے میں دیے، جہاں شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو سابق وزیر اعلیٰ نے سال 2013 میں 1 کروڑ 7 لاکھ روپے تحفے میں دیے، جہاں شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو سال 2015 میں 2 کروڑ روپے بطور تحفہ دیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے 2015 ہی میں اپنی اہلیہ تہمینہ درانی کو بھی ڈیفنس میں 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کا پلاٹ تحفے میں دیا، جبکہ شہباز شریف کا اپنا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستانی قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ چائنا نے 5G ٹیکنالوجی کی تعمیر میں تیزی سے کام جاری رکھتے ہوئے 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ 5G نیٹ ورک بیس اسٹیشن بنا لیے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کی صارفین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک پر منسلک آلات کی تعداد 100 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ عالمی طاقتوں کی اپیل کے باوجود آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قاراباغ کے تنازع پر جاری لڑائی کے دوران شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد امریکہ، فرانس اور روس نے ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں سے غیر مشروط لڑائی بندی کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی آرمی شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے اور ملک کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنائے جانے کے اقدام نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوستو، 27 ستمبر سے جاری اس لڑائی میں اب تک 260 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب آذربائیجان اور آرمینیا نے اب تک لڑائی بندی پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ آذربائیجان نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمینیا کے اہلکار اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عدالت نے نواز شریف کے ظاہر شدہ اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اشتہاری ملزم نواز شریف کے کیس میں ظاہر شدہ اثاثے ضبط کیے جائیں۔ نواز شریف کی پراپرٹیز، گاڑیوں، بینک اکاؤنٹس قرق کرنے سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی جائے۔ پہاڑی مقامات بہت پرفضا ہوتے ہیں جنہیں صحت کے لیے مفید گردانا جاتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں پہاڑی ایریا میں پیدا ہونے والے بچوں کے متعلق ایک انتہائی تشویشناک انکشاف کر دیا ہے۔
سائنسدانوں نے 60 ممالک کے مختلف طرح کے علاقوں میں پیدا ہونے والے 9.5 لاکھ بچوں کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بات بتایا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے زیادہ بلند مقامات پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائش کے وقت سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور زندگی میں آگے چل کر بھی انہیں کئی طرح کے طبی مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں آکسیجن کا لیول بہت ہی کم ہوتا ہے اور جب یہ بچے پیٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائشی سائز نمایاں طور پر چھوٹا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان کی نشو و نما بہت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو خواہ ہیلتھ کیئر کی اچھی سہولیات ہی کیوں نہ میسر ہوں اور گھر میں ان کی دیکھ بھال خوب کی جائے، اس کے باوجود فضا میں آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی نشو و نما پھر بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، پشاور یا افغانستان کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسی بات ان میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت سے لوگوں سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے سول ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی غفلت نے مریض کی جان داؤ پر لگا دی۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے 50 سالہ فیصل ٹھاکر نے 7 ماہ قبل سول ہاسپٹل سے اپینڈکس کا آپریشن کروایا تھا۔ آپریشن کے بعد بھی درد کی شدت میں کمی نہ آئی تو اس نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات پر اس نے طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے لیکن مرض کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر کار اس نے CT اسکین کروایا تو پتہ چلا کہ آپریشن کے دوران ڈاکٹر اس کے پیٹ میں چھوٹا تولیہ بھول گیا تھا۔ سول ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے گی۔ جلد پر بننے والے تلوں کو لوگ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سڈنی کی رہائشی لوئس نامی اس لڑکی نے بتایا ہے کہ وہ اس سال جون میں سالانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی پنڈلی پر موجود ایک تل کے متعلق ایسا انکشاف کیا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میری پنڈلی پر موجود یہ تل دراصل جلد کے کینسر میلانوما کی علامت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس تل والے حصے کو فوری طور پر سرجری کے ذریعے کاٹ کر الگ کرنا ہوگا، ورنہ یہ پھیل سکتا ہے۔ فی الوقت یہ سٹیج 0 پر تھی اور زیادہ خطرناک نہ تھی۔ اس لڑکی لوئس کا کہنا تھا کہ 17 جولائی 2019 کو میرے والد کی موت بھی میلانوما کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابھی میں اس صدمے سے نہیں نکل پائی تھی کہ خود مجھ میں یہ میلانوما کی تشخیص ہو گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ تاہم میں خوش قسمت تھی کہ ابھی یہ ابتدائی سٹیج پر تھی اور چھوٹے سے آپریشن سے ہی میری جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے جسم پر موجود کسی بھی تل کو نظر انداز مت کریں اور اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔